الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور والی کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد آج اسلامی سال کا آغاز ہے. نئے اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام شریف. چودہ سو 45 ہجری شروع ہو چکی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے امن و عافیت کا، ایمان و دین کی سلامتی کا سال بنائے. خالق کائنات ہمیں فتنوں سے، شورشوں سے محفوظ رکھے اور ملک پاکستان کی بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ملک کو استحکام عطا فرمائے. اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے میں ہوتا ہے اور ذی الحج کے مہینے میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے. اسلامی سال کا جب اختتام ہوتا ہے تو چونکہ اسلام کی بہت لمبی تاریخ ہے، ذی الحج کے مہینے میں بھی، یعنی جو اسلام کا آخری مہینہ ہے، اس میں بھی مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا تو خالق کائنات نے وہ قربانی قبول کی اور جنت سے ایک مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذبح کروایا. اس کے بعد جب اسلام آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، تو اسلام کے آخری مہینے میں خلیفہ ثالث اسلام کے
تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 تاریخ کو شہادت ہوئی۔ اسلام کے آخری مہینے میں بھی یہ 2 قربانیاں پڑی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اور اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، تو محرم الحرام شریف کے مہینے میں بھی 2 بڑی شہادتیں اسلام میں واقع ہوئیں۔ یکم محرم الحرام شریف کو مراد رسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارق حق و باطل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 61 ہجری میں محرم کے ہی مہینے میں 10 محرم الحرام شریف کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ میدان کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں 5 خلفاء جن کو آل اسلام نے خلافت راشدہ تسلیم کیا، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جو سرکار نے خلافت راشدہ کا عرصہ بتایا 30 سال کا، اس میں 5 خلفاء تخت نشین ہوئے اور انہوں نے آل اسلام کی امامت کی، آل اسلام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ صحابہ کے بھی اور پوری امت کے بھی وہ رہنما تھے۔ ان میں پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں خلیفہ راشد جنہوں نے 6 ماہ خلافت کا نظم و نسق چلایا، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے نظام حکومت ان کے حوالے کیا۔ نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان میں پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں تو ویسے یہ آتا ہے کہ خیبر میں جو یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہر کے اثر سے آپ کا وصال ہوا، کچھ عرصے بعد وہ زہر عود کر آیا۔ اگر اس روایت کو قابل اعتبار نہ بھی مانا جائے تو صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال طبی طور پر ہوا، باقی حضرت سیدنا فاروق اعظم سے لے کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور اس کے بعد پھر حضرت امام علی مقام، یہ سارے افراد اسلام کے لیے شہید ہوئے۔ یہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں، اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اسلام کی بقا ان کے دامن سے وابستہ تھی، اور اسلام پر ان کے بہت احسانات ہیں، ان ہستیوں کے آل بیت اطہار کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امت کو سبق یہ دیا کہ امت ہر وقت اسلام کے لیے تیار رہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں
پانچوں حضرت سیدنا فاروق اعظم سے حضرت امام علی مقام تک، یہ پانچوں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ انہیں حضور نے فرمایا عمر بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ بھئی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی پانچوں ہستیوں کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے، امام الانبیاء نے خود اپنی زبان ترجمان سے ان کو جنت کی بشارت دی، جنت کی سند دی، لیکن اس کے باوجود یہ پانچوں اپنے بستر علالت پر یا اپنے گھر میں طبی طور پر انہوں نے وصال نہیں کیا، بلکہ ان پانچوں نے اسلام کے لیے قربانی دیتے ہوئے شہادت حاصل کی، اور ان پانچوں نے خدمت اسلام میں اپنی جان قربان کر کے امت کو یہ بتایا کہ دین کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ جب فاروق اعظم جیسا شخص اسلام کے لیے شہید ہو سکتا ہے، حضرت عثمان غنی اسلام کے لیے شہادت دے سکتے ہیں، حضرت مولا کائنات اسلام کی راہ میں قربان ہو سکتے ہیں، اور دونوں شہزادے اسلام کے راستے میں اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، تو قیامت تک امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ امت ہمہ وقت خدمت دین کے لیے تیار رہے، اور جب بھی دین کو ان کے خون کی ضرورت پڑے، امت کے جوان اسلام کو اپنا خون پیش کریں، اور یہی امت کا وقار ہے، یہی اسلام کی عزت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل مکہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے آل مکہ کفر کی اندھیر نگری میں بستے تھے، ابو جہل اور ابو لہب کے نرغے میں تھے، جہالت کی وجہ سے بتوں کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود محدثین نے، امت کے چنیدہ افراد نے آل مکہ کی بہت ساری خصوصیات بھی لکھی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مکہ المکرمہ میں ہی کیوں ہوئی، اور حضور کی بعثت کے وقت اگرچہ مکہ کا ماحول انتہائی دگرگوں تھا، حالات انتہائی خراب تھے، تخریب کا ماحول تھا، لیکن اس کے باوجود محدثین نے، سیرت نگاروں نے آل مکہ کی کچھ خصوصیات بھی لکھی، اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی لکھی، کہا کہ آل مکہ کے اندر یہ بات موجود تھی، اگرچہ وہ بت پرست تھے، وہ کافر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ بات، یہ کوالٹی، یہ خصوصیت موجود تھی کہ جب وہ کسی بات پر ڈٹ جاتے، کھڑے ہو جاتے، تو پھر جو مرضی ہو جائے وہ اپنی بات سے کبھی زبان سے پھرنے کا وہ تصور بھی نہیں کرتے تھے آل مکہ کہ یہ میں نے وعدہ کیا، یہ میں نے زبان کی، اور اس کے بعد میں اپنی زبان سے پھر جاؤں۔ اور انہوں نے کہا اسلام کی ترقی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود قریشی نہیں تھے، یعنی خود مکہ کے باسی نہیں تھے آباء و اجداد کے لحاظ سے، لیکن جب وہ غلام بن کے سرزمین مکہ پہ آئے، آل مکہ کا رہن سہن دیکھا، اور پھر جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑھا، تو کہا آل مکہ نے، جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، سرداروں نے، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب اور بھی بہت سارے سردار، انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی کہ ہمارا غلام ہو کے کلمہ پڑھے، حضور کے سامنے ادھر جا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو گویا یہ ہمارے لیے عار کا مقام ہے، یہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے،
اور انہوں نے حضرت بلال پر جو دنیا کے ظلم اور جبر اور تشدد تھا انہوں نے سارے پہاڑ توڑے، لیکن حضرت بلال نے جو پہلے دن کلمہ پڑھا 13 سال کے ظلم کے بعد، اس کے باوجود آپ کا اعلان یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ وہ کوالٹی تھی کہ جو آل مکہ کے افراد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، وہ پھر مستقل بنیادوں پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سختی اور آپ کی وہ جرت، حمیت، غیرت، تو جب وہ کفر میں تھے تب بھی دین کے لیے تھی نا، یعنی اس وقت اگرچہ ان کا نظریہ غلط تھا، وہ کفر کی وادیوں میں تھے، لیکن اس وقت چونکہ وہ اس دین کو سچا سمجھ رہے تھے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج ہیں، جو ہم نے اپنے باپ دادا سے بت پرستی سیکھی، یہ دین ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا لخت جگر یہ ایک نیا دین لے کے آیا، تو اس وقت بھی وہ دین کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو پھر بھی اپنے شہادت کے دن تک دین کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے ابو جہل کے لیے بھی دعا فرمائی، یعنی دونوں کا نام آتا، ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عمر بن خطاب تھا۔ تو ایک روایت میں حدیث پاک میں او کا لفظ ہے، یعنی حضور نے فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے جو بعد میں ابو جہل بنا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ لیکن سنن ابن ماجہ میں جو حدیث پاک ہے وہ صرف خاص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یعنی حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یا اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور کی نگاہ دوربین دیکھ رہی تھی، ایک تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو مکہ کا ماحول تبدیل کیا، ایک تو یہ بھی اسلام کی عزت تھی، یہ بھی اسلام کا وقار تھا، یہ بھی اسلام کی آبیاری تھی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت پر متمکن فرمایا صحابہ کے مشورے سے، اور آپ خلافت کے تخت پر مسند نشین ہوئے، آپ نے 10 سالوں میں اسلام کو آدھی دنیا تک پہنچا دیا، اور پرچم اسلام آدھی دنیا تک بلند ہوا۔ تو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ابتدائی اسلام میں آیا کہ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد وہ اسلام کی عزت کا سبب بنے، وہیں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اسلام کی عزت کا سبب بنے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا دونوں صورتوں میں مصداق ہے، یعنی کلمہ پڑھا تو آپ خود فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے آپ فرماتے ہیں بھائی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جسے درد میں ہو مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی اس شعر کی کیفیت ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، یعنی محبت عشق ایک بیماری ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی، بندہ بیکار ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی رسول اللہ کی محبت، کسی اور کی محبت سے تو یہ بربادی آ سکتی ہے، کسی اور کی محبت سے تو بندہ بیکار ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت تو کائنات کی جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو کہتے ہیں اگر عشق مصطفیٰ کی دولت مل جائے تو کہا پھر تو اسے خوش ہونا چاہیے اور اسے دعا کرنا چاہیے کہ روز فزوں کرے خدا،
آگے آپ فرماتے ہیں جسے درد میں ہو مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جب مسلمان صحابہ پر کفر کی طرف سے ظلم ہوتا، تشدد ہوتا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی اصحاب ہیں ان پر کفر نے بہت ظلم کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی تو یہ لذت سے سرشار ہوتے، یعنی تکلیف سے اذیت میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. اس تکلیف سے انہیں کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں آتا تھا، بلکہ ان کی لذت میں، ان کے سرور میں، ان کی محبت میں اسلام کے ساتھ ان کی رغبت اور بڑھتی چلی جاتی. آپ فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا تو میں نے سوچا کوئی بندہ مجھے بھی تو مارے، مجھ پر بھی تو جبر کرے، مجھے بھی کعبہ میں گھسیٹے تاکہ میں بھی اس لذت سے آشنا ہوں. لیکن چونکہ حضور نے یہ دعا عرض کی تھی بارگاہ الہی میں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اب ظاہر ہے مکہ میں کس کی جرت تھی کہ وہ عمر کو ہاتھ لگاتا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 1 2 3 4 کافروں کو میں نے بتایا کہ جناب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا، فرماتے ہیں وہ تو بھاگ گئے، وہ دوڑ گئے. کہتے ہیں میں نے سوچا اب اور تو کوئی نہیں، عمر بن الشام ابو جہل رہ گیا، اس کو جا کے بتاتا ہوں تو وہ مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے مارے گا، گھسیٹے گا، جبر کرے گا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا. آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے ڈیرے کا حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے اندر سے آواز دی، یعنی وہ اندر اپنے فیملی ہاؤس میں تھا، 2 دروازے تھے نا اس کی حویلی، یعنی ایک بڑا گیٹ تھا، ایک اندر تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے گیٹ سے تھوڑا اندر چلا گیا اور اس کو آواز دی. میں نے کہا بھئی عمر بن الشام بات سنو. تو آپ فرماتے ہیں وہ چادر گھسیٹتے ہوئے اپنے اس فیملی ہاؤس سے، یعنی اس دروازے سے ابھی باہر نکلا. فرماتے ہیں میں نے ادھر سے اسے بتایا تاکہ اس کو غصہ آئے اور یہ جھپٹے مجھ پر حملہ کرے. فرماتے ہیں میں نے دور سے ابھی وہ دروازے سے نکلا اور میں نے دور سے آواز دے کے بتایا. میں نے کہا ابو جہل پتہ ہے میں نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، میں بھی ان کے دین میں آ گیا. آپ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ وہ دور سے دوڑ کے آئے مجھ پر حملہ کرے. فرماتے ہیں جب میں نے اسے ادھر سے بتایا نا، ابھی وہ دروازے سے باہر ہی نکلا تھا، جب میں نے یہ کہا کہتے ہیں وہ فوراً گیا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگا نا عمر یہ غلط کام ہے، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. لیکن فرماتے ہیں اندر جا کے دروازہ بند کر لیا، میرے سامنے نہیں آیا. یہ وہ اسلام کی عزت، یعنی صحابہ پر وہ ظلم، وہ جبر، وہ تشدد وہ بہت کم ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ. اور پھر آپ نے تمام معرکہ آرائیوں میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، ہر غزوے میں، حنین میں، غزوہ طائف میں، فتح مکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور اشداء علی الکفار، اس کا مصداق باسفہ شریف نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے. انہوں نے کہا رحماء بینہم، اس سے مراد خلیفہ اول اور خلیفہ ثالث ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان غنی. اور اشداء علی الکفار، اس کا مصداق سیدنا فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کافروں پر سخت. اور سخت بھی کتنے، آج کے دور میں تو چونکہ چنانچہ ایسے بات ہو گئی، ویسے ہو گئی، فلاں ہو گیا، لیکن بظاہر مسلمان اندر سے کافر، منافق، ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، فیصلہ آ گیا، دنیاوی معاملہ تھا، دین کا تو مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ منافق دین کے مسئلے میں تو نہیں جھگڑتا.
آج بھی منافقین کا یہی عالم ہے، یعنی جو آپ کو رواداری کا سبق میڈیا پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جو چینلوں پہ بیٹھ کے آپ کو تحمل کا، برداشت کا وہ لیکچر دیتے ہیں کہ جناب اسلام کی توہین ہو تو آپ صبر کریں، قرآن کی توہین ہو تو آپ صبر کریں، مقدسات اسلام پر حملہ ہو تو آپ صبر کریں، اس وقت بڑے لمبے چوڑے لیکچر ہوتے ہیں کہ جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام تحمل اور برداشت سکھاتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ چونکہ اسلام کو مانتے نہیں، تو اگر وہ توہین کرتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، تو تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن جب اپنے لیڈر کی بات آتی ہے، جب اپنی ذات کی بات آتی ہے، تو اسی میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملے بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ گالی گلوچ کے ساتھ ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور پھر بھرے مجمع میں یعنی آن دا ریکارڈ پوری قوم کے سامنے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ جب اسلام کی بات آئے تو صبر کا درس دیا جائے، جب ذات کی بات آئے تو کھڑا ہو جائے۔ یہ منافق کرتے تھے، دنیا کا مسئلہ تھا، منافق کا ذاتی جھگڑا تھا، لیکن اس میں وہ منافق غلط تھا۔ اور یہ اسلام سبق بھی دیتا ہے کہ ذاتی جھگڑے میں جو لوگ ہمیں مساوات بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے اسلام کتنا بڑا درس دیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، تاجدار انبیاء کے پاس، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جھگڑا آ گیا۔ اب مد مقابل یہودی ہے، نالش کرنے والا، مقدمہ دائر کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ دعوے دار ہے اسلام کا، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہوں، میں مسلمانوں کی مجلس میں رہتا ہوں، اور دوسرے کا دعویٰ ہے کہ میں یہودی ہوں، میں کافر ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا۔ لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بات سنی، آپ نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا۔ اب منافق بڑا سٹ پٹایا، اس نے باہر نکل کے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں، اگر عمر بھی فیصلہ کرے تو میں مان لوں۔ یہودی کہنے لگا چلو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، آپ باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کروانا ہے۔ آپ نے کہا بولیے۔ وہ جب بولنے لگا منافق تو وہ بولا، بات کی، یہودی کو کہا تم بتاؤ۔ یہودی کہنے لگا میں بات سناتا ہوں آپ کو، جو ہمارا جھگڑا ہے اس نے بھی بات سنائی، میں بھی سناتا ہوں، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، تمہارے نبی کے پاس لے کے گیا، اور آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا، کہا کہ بولو یہ بات یہودی ٹھیک کہتا ہے؟ کہا ہاں ٹھیک کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ اب جب وہ واپس آئے، تلوار ہاتھ میں ہے، منافق کا سر قلم کر دیا۔ اب مقدمہ قتل دائر ہوا بارگاہ رسالت مآب میں، حضور کی بارگاہ میں فاروق اعظم کے خلاف مقدمہ قتل دائر ہو گیا کہ ایک مسلمان کو انہوں نے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اشتعال میں آ کے قتل کیا۔ امام الانبیاء خاموش ہیں، مسجد نبوی کی عدالت ہے، تاجدار انبیاء مسند انصاف پر جلوہ افروز ہیں، رب نے جبریل امین کو بھیجا، ہاں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا محبوب یہ جو منافقین قتل کی نالش لے کے یہاں آئے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے فیصلوں کے لیے آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ عمر بن خطاب کا فیصلہ حق پر ہے، رب عمر بن خطاب کے ساتھ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کو جب حکومت ملی تو نظم اس طرح درست نہیں ہوتا،
آج ہر بندہ نظام حکومت کی خرابی بیان کرتا ہے، حکمران خود پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم نظام ٹھیک کریں، لیکن گھر کا نظام ہو، علاقے کا نظام ہو، ملک کا، ضلع کا، صوبے کا نظام ہو، امت مسلمہ میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ وجہ کیا کہ امت مسلمہ کے جو طاقتور طبقہ ہے وہ انگریز کے شکنجہ یہود میں کسا ہوا ہے کاروباری لحاظ سے۔ تو امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ نظم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو حکمران کا انتخاب ایسا کریں جو حکمران دیانتدار ہو۔ البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے مستقبل میں ختم کرنے لگا جو بات سنا جی چلی گئی، یہی تھا ان کے ساتھ بات آگے بڑھی، یہ بات سن لیں پھر تقریر ختم کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہوا، جب یہودیوں کے پاس آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر لے کے گئے تو یہودیوں کے ایک وفد ان کو ملا، انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، چونکہ مسلمان لشکر جہاں پہ بھی جاتا 3 مطالبے ہوتے۔ پہلا یہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، کلمہ پڑھو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، آپ ہمارے بھائی ہو، ہم اسلام کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس نظم میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ تمہارا رب کا معاملہ ہے، زبردستی زیادتی نہیں کرتے، تلوار کے زور پر جبر پر آپ کو یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھو، تو تم صلح کرو، صلح کے آپ کے نظام ہم چلائیں گے، آپ سے جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے، معاملات ہماری مرضی کی ہوں گے، حکومت ہماری ہوگی، لیکن آپ امن کے ساتھ رہیں، خرابی پیدا نہ کریں، تو مسلمان حکومت کے اندر آپ رہیں۔ اور تیسرا، اگر دونوں باتیں منظور نہیں، اسلام میں آنا بھی منظور نہیں اور تمہیں صلح کرنا بھی منظور نہیں، تو پھر یہ ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہودیوں کے پاس حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا وفد کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، آپ کو جزیہ دیتے ہیں، آپ نظام حکومت چلائیں، لیکن انہوں نے صلح کی ایک شرط رکھی، انہوں نے کہا صلح ہو گئی، ہم نے ٹیکس مان لیا، حکومت آپ کی مان لی، ہم یہاں رہیں گے، لیکن جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس میں مسجد اقصی بھی ہے، اگر مسجد اقصی کا نظم بھی تم نے لینا ہے، مسجد اقصی کی نظامت بھی تم نے سنبھالنی ہے، تو پھر ہماری شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین آئے، ہم مسجد اقصی کی چابیاں بھی اس کے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے مشورہ کیا، اور مدینہ طیبہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس شریف تک تقریباً کوئی 2.5 مہینے کا راستہ ہے، اونٹ پہ، پیدل، قافلے کی صورت میں۔ اب ظاہر ہے کوئی 20-25 دن مہینہ وہاں قیام بھی کرنا ہے، 2.5 مہینے جانا، 2.5 مہینے آنا، 6 مہینے کا تقریباً سفر یہ بنتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے ان حالات میں اگر سفر کیا جائے تو فاروق اعظم کو پتا تھا کہ میں آج جاؤں گا مدینہ سے بیت المقدس کے لیے تو 6 مہینے بعد میں واپس آؤں گا۔ میں آپ سے صرف چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ جب اب اگر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ان کو کہیں جانا پڑ جائے ترکی میں، امریکہ میں، ویسے تو ان کی روز خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ملک کا دورہ کریں، لیکن اگر کسی جگہ سے دعوت آ جائے کہ جناب آپ کانفرنس ہو رہی ہے یا ہم کو معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیں، تو میاں صاحب جب جانے لگیں گے عمران خان کو بلا کے مشورہ کریں گے نا، اس کو کہیں گے کہ میری جگہ پہ تم وزیر اعظم بنو، میں نے امریکہ جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، میں 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا، پھر وزیر اعظم میں بن جاؤں گا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بھائی میاں شہباز شریف صاحب عمران خان کو بلا کے کہیں گے نا، تو فاروق اعظم کو جب یہ پیغام ملا تو فاروق اعظم نے جس بندے کو بلایا اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والا خبیث ذاکر جو فتنہ بنتا ہے
وہ جو یہ کہتا ہے کہ عمر میں اور علی میں جھگڑا تھا، تو جن کے ساتھ جھگڑا ہو ان سے حکومت کے مشورے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں اور سیکریٹ باتیں میں مشاورت نہیں کی جاتی۔ اور جب مولا کائنات نے یہ مشورہ دیا کہ ہاں آپ کو جانا چاہیے اور آپ وہاں جا کے مسجد اقصی کی چابیاں لے کے آئیں، تو فاروق اعظم نے جو جواباً شرط رکھی تمام تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کو کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے بیت المقدس اس شرط پہ جاؤں گا کہ جتنی دیر تک میں واپس نہ ہوں میری جگہ پہ امیر المومنین علی المرتضیٰ ہوں گے۔ اور مولا کائنات نے یہ شرط مانی، اور 6 مہینے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نیابت میں آپ خلیفہ رہے، قائم مقام بادشاہ خلیفۃ المسلمین 6 مہینے آپ رہے۔ اب البدایہ میں لکھا، انہوں نے کہا کہ جب فاروق اعظم گئے تو گئے کیسے؟ کہا اپنا غلام کمبر اس کو لیا، ایک اونٹ لیا، کہا بس لوگوں نے کہا ہم ساتھ جاتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کا روب ہو پتہ چلے، فرمایا میں جا رہا ہوں۔ راستے میں البدایہ میں لکھا ایلیا کے راستے سے گئے بیت المقدس، فرمایا آپ ایلیا میں رکے، آپ کی قمیص مبارک پھٹ گئی یہاں سے، ایک پہلو سے یہاں پھٹ گئی، آپ رکے، بلایا یہاں کا گورنر کون، اس کو بلایا، گورنر آیا، خدر کی قمیص تھی، ٹاکیاں اس میں لگی، پیمند لگے ہوئے، آپ نے فرمایا ایک تو اس کو دھو دو کسی کو کہہ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کہو اس کو سلواؤ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بادشاہ آئے تو نچلا طبقہ کوشش تو کرتا ہے نا ہم راضی کریں، اور پھر وہ عمر بن خطاب مراد رسول، گورنر نے فوراً درزی بلائے، قمیص کا ناپ دیا، کہا بہت اچھا سوٹ کاٹن کا خاص لباس تیار کرو، حضرت فاروق اعظم کے پاس پیش کیا۔ آپ نے فرمایا میری قمیص کدھر ہے؟ کہا وہ بھی سوکھ گئی، لیکن آپ فلسطین جا رہے ہیں، غیروں کا دیس ہے، یہ کپڑے دیکھ کے پریشان نہ ہوں وہ، آپ یہ فرمایا نہیں، قمیص مجھے دو، وہی قمیص پہنی، اس نے سواری بہت اعلیٰ سواری پیش کی، کاؤنٹ یہاں چھوڑ جائے، اس سواری پہ آپ جائیں، میں لوگ بھیجتا ہوں واپسی پہ، آپ نے فرمایا نہیں بس اونٹ ہی کافی۔ بیت المقدس کے قریب گئے، اب راستے میں باری ہے، 2.5 مہینے کا سفر ہے، اب جب سفر طے کرنا ہے، چلنا ہے، تو آپ نے طے کیا کہ اپنے غلام کے ساتھ اتنی دیر تم نے چلنا ہے، اتنی دیر میں نے چلنا ہے پیدل، تم اونٹ پہ بیٹھ جانا، تھک نہ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیت المقدس بالکل قریب آ گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن پیدل چلنے کی باری فاروق اعظم کی، اب غلام کی باری ہے، وہ اونٹ پہ سوار ہو، آپ نے اونٹ بٹھایا، کمبر کو کہا اونٹ پہ سوار ہو، اس نے کہا حضرت بیت المقدس بالکل قریب آ گیا، نشانات نظر آ گئے، لوگوں کی چہل پہل، ابھی کچھ ہی لمحوں بعد سامنے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، خلیفۃ المسلمین اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چل رہا ہو اور غلام اوپر سوار ہو، اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم 2 مرتبہ پیدل چل سکتے ہو، میں 1 مرتبہ بھی نہیں چل سکتا۔ زبردستی غلام کو اونٹ پہ سوار کیا، اونٹ کی مہار پکڑی، پیوند لگی کبھی۔ اب جب وہ پادری سامنے کھڑے ہیں، وہ ربی سامنے کھڑے ہیں، مسلمانوں کا لشکر انتظار کر رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، اب راستے میں کیچڑ آ گیا، فاروق اعظم نے اپنی جوتی اتاری، وَأَخَذَ بِيَدَيْهِ، جوتی اتار کے ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، ایک ہاتھ میں جوتی ہے، پیوند لگی قمیض ہے، 26 لاکھ مربع میل کا بادشاہ مسجد اقصی کی چابی لینے اب مسجد اقصی فلسطین میں داخل ہو رہا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے کہا ھذا الیوم سنیا عظیما، فرمایا اے خلیفۃ المسلمین ان کا دن تو یہ آج بہت بڑا دن ہے، بیت المقدس پر، مسجد اقصی کے میناروں پر، گنبد پر اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے، آپ کے ہاتھ میں چابی آنے کی دیر ہے، مسجد اقصی کے میناروں سے، در و دیوار سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونجنے والی ہے۔ ھذا الیوم سنیا عظیما،
یہ بیت المقدس کے لیے بڑا عظیم دن ہے. صنعت قضا و قضا، جوتیاں ہاتھ میں، اونٹ کی مہار ہاتھ میں اور پیمد لگی قمیص، کپڑے تو اچھے پہن لو. یہ یہودی پادری دیکھ کے فرماتا ہے فسکا فی صدرہ ہی، فاروق اعظم نے مکہ حضرت ابو عبیدہ کے سینے میں مارا. فرمایا اولو غیرکا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کاش یہ بات کسی اور نے کی ہوتی، تو نے نہ کی ہوتی. انکم کنتم احقر الناس، فرمایا تم لوگ جو تھے وہ حقیر تھے. اذل الناس اقل الناس، تم بہت تھوڑے تھے. عز اللہ بالاسلام، اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی. فاروق اعظم نے بڑا تاریخی جملہ بولا، فرمایا ابو عبیدہ مہما طلب العزت لغیرہ یذلکم اللہ. فرمایا ابو عبیدہ میری بات یاد رکھنا، ہم تھوڑے تھے، ہم قلیل تھے، ہمیں پوچھتا کوئی نہیں تھا، ہمیں جانتا کوئی نہیں تھا. محمد عربی کی نسبت سے اسلام ہمیں ملا، اللہ نے زمین کی حکمرانی ہمیں دی. فرمایا ابو عبیدہ امت کو بھی میرا پیغام دینا، مہما طلب العزت لغیرہ ہی. فرمایا جب بھی امت اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گی، فرمایا یذلکم اللہ، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر. 59 اسلامی ممالک، لیکن ذلت کی اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی کہ سویڈن میں قرآن جلتا ہے اور 59 اسلامی ممالک کے بے حس حکمران جامد و ساکت ہیں. سب سے پہلے روس کا صدر اس کی مذمت کرتا ہے. تو بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہوگی؟ اور میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے. جب اسلام آتا ہے کفر کا اپنا ایک مزاج ہے. جب کفر آئے گا تو ظلم آئے گا، کفر آئے گا تو جبر آئے گا، کفر آئے گا تو چوری آئے گی، کفر آئے گا تو ڈکیتی آئے گی، کفر آئے گا تو ناانصافی آئے گی، کفر آئے گا تو سرمایہ دارانہ نظام آئے گا، تفریق ہوگی، نظم و نسق بگڑے گا. جس طرح کفر کا اپنا مزاج ہے اسی طرح اسلام کا بھی اپنا مزاج ہے. جب اسلام آئے گا تو برکت آئے گی، اسلام آئے گا تو انصاف آئے گا، اسلام آئے گا تو رحمت آئے گی، اسلام آئے گا تو عزت آئے گی، اسلام آئے گا تو وقار آئے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو ایک بادشاہ نے، ایک علاقے کے حاکم نے کسی واسطے سے خط بھیجا. اس کو کہا، اس خط میں لکھا یہ تھا، قاصد آ کے کہنے لگا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ وہ حاکم کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میری عزت ہوگی، میں اب تو حاکم ہوں، اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے عزت ملے گی. فاروق اعظم نے وہاں بھی بڑا تاریخی جملہ کہا. فرمایا اس کو جا کے بتاؤ اگر بندہ ذلیل بھی ہو اسلام قبول کرے، اسلام اسے اٹھا کے عزت دیتا ہے. اگر پہلے ہی عزت دار ہو تو پھر سوچو اسلام اسے کتنی عزتوں سے نوازے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور وہ مزاج کیا ہے کہ دنیا کے حالات خراب ہیں اس وقت اور ہر صدی میں ہوتے ہیں. ابتدا میں آ کے ہر صدی میں چونکہ نظم و نسق قدرتی سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا سسٹم بنا ہے، ہر صدی میں کچھ اونچ نیچ ہوتی. اس وقت پوری دنیا کے حالات دگرگوں ہیں. امریکہ سے لے کے آسام تک مہنگائی تھوڑی ہوئی یا زیادہ ہوئی، لیکن آپ اس وقت بلوم برگ وغیرہ کے جو انگریزوں کے خود عالم کفر کے جریدے ہیں ان کی رپورٹس دیکھیں، ان کی رپورٹس پڑھیں. امریکہ جیسی سپر پاور بھی ہلی، چائنا جیسا مضبوط معاشی ملک بھی ہلا، روس جیسا بڑی ایٹمی پاور وہ بھی ہلی. اس حالات کی وجہ سے، ان دیگرگوں حالات کی وجہ سے معیشت ہچکولے کھانے لگی. چلے اتنی مہنگائی نہ ہوئی جتنی غریب ممالک میں ہوئی، لیکن کچھ نہ کچھ مہنگائی ضرور ہوئی. اور وہ دنیا کے جریدے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے لے کر بنگال تک پچھلے سال کے جو اعداد و شمار ہیں، مغرب سے لے کے مشرق تک ہر ملک میں مہنگائی ہوئی. دنیا میں اس خطہ زمین میں پوری روئے زمین پر صرف خطہ افغانستان ہے کہاں پچھلے سال وہاں 1 روپیہ بھی مہنگائی نہیں ہوئی، 0% مہنگائی ہے. میں نے کہا یہی تو بات ہے. جس طرح کفر اپنا مزاج رکھتا ہے اسلام بھی اپنا مزاج رکھتا ہے. کفر آئے گا تو مہنگائی بڑھے گی، اسلام آئے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی.
یہ مسئلہ ہے۔ حکمران دیانتدار ہوں تو مہنگائی کیسے رہے؟ ان کو پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ حاکم وقت دیانتدار ہے۔ حضرت بشر بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورنر تھے، فاروق اعظم کو رپورٹس ملی، معزول کر دی۔ آپ گورنر کی چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے، مدینہ طیبہ سے جھاڑیوں کے پار چیک کر رہے تھے۔ حضرت بشر بن غنم آئے، تھیلے میں کچھ سامان بھی تھا، مدینے سے باہر ہی روک لیا، کہا بشر کیا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے سامان کے 2 حصے کیے، کہا یہ میرا ہے، یہ بیت المال کا ہے، یہ حکومت کا سامان ہے، یہ میرا ہے۔ کہا تم کہاں سے لے کے آئے؟ یہاں سے تو خالی ہاتھ گئے۔ کہا یہ مجھے وہاں طائف ملے، تحفے ملے، یہاں تو اب وہ توشہ خانہ کیس میں چھپی ہے رپورٹ، یہاں کے عمرا نے تو، یہاں کے وزرائے اعظم نے، ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کی کر رہا ہوں۔ جو کسی نے تحفے میں چمچ دیا وہ بھی نہیں چھوڑا، جو کسی نے کپوں کے ساتھ چینی دانی دی کہ اس میں چینی ڈال کے چائے میٹھی کر لینا، وہ بھی اپنے گھر لے گئے۔ وہاں کیا بات ہوتی؟ کہا مجھے تحفے ملے، کہا نا سب کچھ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اگلے دن اب ظاہر ہے حاضر ڈیوٹی ہے، آن سروس ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں سے گورنر کا چارج لیا لیکن آن ڈیوٹی ہے اسلامی خلافت۔ اگلے دن دارالحکومت میں مسجد نبوی میں حاضریں دی، بھئی میری کیا ڈیوٹی ہے؟ میں گورنر تو نہیں رہا، کو آپ ڈیوٹی ہے یا میں ابھی معطل ہوں؟ فاروق اعظم نے پوچھا، کہا بھئی ہاں بھئی آگا فارغ ہو کے؟ جی آ گیا۔ کہا کل سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ بیت المال کی بکریاں چرائیں۔ کہاں گورنر، کہاں بیت المال کی بکریاں؟ بشر بن غنم بکریاں چرانے لگ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، فاروق اعظم گئے، سیرت نگاروں نے لکھا بشر بن غنم نے ڈنڈا نیچے زمین پہ رکھا ہوا تھا، ڈنڈے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ماتھا ٹیکا، فاروق اعظم نے پیچھے سے جا کے ہاتھ لگایا، ایسے اوپر دیکھا، پہلا سوال فاروق اعظم نے فرمایا بشر کتنے تحفے آئے؟ یہ تربیت کا انداز تھا۔ حضرت بشر بھی ظاہر ہے دیانتدار آدمی تھے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، کا سمجھ آ گئی۔ فرمایا عہدے پہ جو تحفہ آتا ہے وہ ایک قسم کی رشوت ہوتی ہے، آئندہ بشر وہ تحفہ نہ لینا، اسلام کے لیے کھڑے ہونا۔ یہ میسج ہے ان تمام شہادتوں کا، وہ محرم کی شہادت ہو، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہو، پیغام اور میسج یہی ہے کہ اسلام کے لیے تم نے کھڑا ہونا ہے، اور اسلام اگر قربانی مانگے اسلام کے لیے قربانی دینی ہے، اور اگر تم نے قربانی دی، وہ امام حسین ہوں یا وہ خادم حسین ممتاز حسین قادری ہوں، جو بھی ہو، یہ اسلام کا مزاج بتا رہا ہے کہ اسلام قربانی مانگے اور بندہ قربانی دے تو اسلام پھر اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اس بندے کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ صبح قیامت تک اس کا نام اسلام زندہ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔